بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جو کوئی نیک کام انجام دے گا تو انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کے خوف اور وحشت سے امان میں ہوں گے۔ سورہ نمل 27 آیت 99۔ خدا کی قسم یہاں نیکی سے مراد ولایت علی علیہ السلام ہے۔ اس وقت فرمایا لا یحزنہ الفزع الاکبر وتتلقاہ الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ اس دن کی وحشت اور خوف انہیں غم زدہ نہیں کرے گا اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے اور کہیں گے یہ وہی دن ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا۔ سورہ انبیاء 21 آیت 103۔ سوال: محمد بن مسلم ثقفی کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک عرش کے دائیں جانب کچھ لوگ ہیں جن کے نورانی چہرے ہیں اور نورانی منبر پر جلوہ افروز ہیں، جن کو دیکھ کر انبیاء کرام کو بھی رشک آتا ہے، جبکہ وہ نہ پیغمبر ہوں گے اور نہ ہی شہید۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ نہ تو پیغمبروں میں سے ہیں اور نہ ہی شہداء میں سے، تو انہیں خدا کی بارگاہ میں ایسا عظیم رتبہ کیسے ملا؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ علی کے شیعہ ہیں اور علی ان کے امام ہیں۔ سوال: دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ محمد بن مسلم نے کہا کہ مولا قربان جاؤں ان کا کتنا رتبہ ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم یہ علی کے شیعہ ہیں اور وہ ان کے امام ہیں۔ سوال: عبداللہ بن عطا مکی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق پوچھا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بسا اوقات کافر آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ سورہ حجر 15 آیت نمبر 2۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن منادی آواز دے گا جسے تمام مخلوقات سنے گی کہ سوائے مسلمان کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت سب لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ سوال: زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت شریفہ کے متعلق پوچھا، یوم تبدل الارض غیر الارض، سورہ ابراہیم 14 آیت 48، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ جواب: امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا پاکیزہ روٹی میں تبدیل ہو جائے گی تاکہ لوگ اس میں سے کھائیں یہاں تک کہ حساب سے فارغ ہو جائیں۔ سوال: کسی نے کہا کیا لوگ اس دن بھی کھانے پینے میں مصروف ہوں گے؟ جواب: امام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو خالی پیٹ پیدا کیا ہے تو اس کے لیے کھانا پینا ضروری ہے۔ کیا وہ زیادہ مصروف ہیں یا وہ زیادہ جو جہنم کی آگ میں ہیں؟ خدا کی قسم وہ فریاد کریں گے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ، اور جب وہ پکاریں گے تو پانی مانگیں گے تب ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کی مانند پانی لایا جائے گا جو چیزوں کو بھون ڈالے گا، یہ بدترین مشروب ہے۔ سورہ الکہف 18 آیت 29۔ سوال: زرارہ کہتے ہیں کہ ابرش کلبی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ جواب: امام نے فرمایا یعنی پاکیزہ روٹی میں بدل دی جائے گی تاکہ لوگ اس سے کھائیں یہاں تک کہ حساب سے فارغ ہو جائیں۔ سوال: ابرش نے عرض کیا کیا اس دن بھی لوگ کھانے پینے کی فکر میں ہوں گے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا بے شک جبکہ وہ جہنم کی آگ میں بھی جہنمی کھانا کھائیں گے۔
اور گرم پانی پیئیں گے جبکہ ان پر عذاب ہو رہا ہوگا، تو پھر حساب کے وقت کھانا پینا کیسے بھول سکتے ہیں؟ سوال: زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، یوم تبدل الارض غیر الارض، سورہ ابراہیم 14 آیت 48، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے تبدیل ہو جائے گی۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا پاکیزہ روٹی میں بدل دی جائے گی تاکہ لوگ اس میں سے کھائیں یہاں تک کہ حساب سے فارغ ہو جائیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے ایسا جسم نہیں دیا جو کھانا نہ کھائے۔ سورہ انبیاء 21 آیت 8۔ سوال: ابو الجارود کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من آذن لہ الرحمن وقال صوابا، جس دن روح اور ملائکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے اور کوئی بات نہ کرے گا سوائے اس کے جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو اور وہ صحیح صحیح بات کرے گا۔ سورہ النبا 78 آیت 38۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بندوں کے دلوں سے لا الہ الا اللہ مٹا دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا ہو، انہی کے لیے ارشاد خداوندی ہے، سوائے ان کے جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو، یعنی اس کی ولایت کا اقرار کرنے والے یہی لوگ ہیں جنہیں لا الہ الا اللہ کہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سوال: علی بن ہاشم راوی سے نقل کرتے ہیں کہ ابرش کلبی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، شاہد اور مشہود کی قسم، سورہ بروج 85 آیت 3۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا اس بارے میں تجھے کیا بتایا گیا ہے؟ سوال: ابرش نے عرض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد روز عرفہ ہے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، شاہد سے مراد روز عرفہ ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارشاد خداوندی ہے، ذالک لآیات لمن خاف عذاب الآخرۃ، ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔